عید کی رونق، جانوروں کی بہار، منڈیوں میں قیمتیں بے شمار۔ عید الاضحیٰ میں 4 روز کا انتظار، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ شاہپور کانچرا منڈی میں سنت ابراہیمی کے لیے خوبصورت جانور کی تلاش، محکمہ لائف سٹاک کے کیمپس قائم، جانوروں کا طبی معائنہ اور سپرے جاری۔ کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری، محکمہ داخلہ کی ان تنظیموں کو قربانی کی کھالیں دینے سے گریز کی ہدایت، کہا کہ شہری صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو ہی کھالیں دیں، تمام کالعدم تنظیموں کی ہر قسم کی معاونت جرم ہے۔ عید پر صفائی ہوگی بہترین، آ گیا حکم، شہر ہوگا رنگین۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کا حکم، کہا کہ جانوروں کی علائشیں فوری طور پر اٹھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں، غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف ایکشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ غیر قانونی مویشی سیل پوائنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے 24 گھنٹے میں 11 افراد گرفتار کر لیے، متعدد املاک سیل کر دی۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے غیر قانونی مویشی سیل پوائنٹس کی اجازت نہیں، اوور چارجنگ پر فوری ایکشن کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں 6 مویشی منڈیاں فعال، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس بھی متحرک، مویشی منڈیوں کے اطراف میں پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے جیب تراشوں اور مشکوک افراد پر نظر رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایم ڈی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ملاقات، مریم نواز کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کو فعال اور متحرک بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ افضال بھٹی نے او پی ایس ہاؤسنگ سوسائٹی اور اسکول کے معاملات سے بھی آگاہ کیا۔ پی پی بامن سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں نون لیگ نے میدان مار لیا۔ نون لیگ کی ہینا ارشد وڑائچ نے 78,419 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پی ٹی آئی کے فاخر نشاد گھمن 40,037 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ تاریخی ورثہ ہوگا بحال، لاہور ہوگا بے مثال، شاہی قلعہ سمیت 10 منصوبوں کے لیے بھاری فنڈز کی تیاری۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی نے نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی تجاویز فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی۔ شاہی قلعے کے لیے 65 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ سبزی مہنگی، پھل نایاب، انتظامیہ غائب، کون دے گا جواب؟ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد خواب بن گیا۔ ادرک 630، لہسن 240 اور مٹر 230 روپے کلو، سیب 420، پپیتا 350 اور فالسا 300 روپے کلو میں دستیاب۔ انتظامیہ کی خاموشی، پولٹری مافیا کی منمانیاں، مرغی کا گوشت 590 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت مسلسل بڑھنے لگی، 1 روپیہ مہنگے ہو کر 311 روپے درجن ہو گئے۔ پیٹی کا ریٹ 9,210 روپے کا ہو گیا۔ شہر میں سورج آب و تاب سے چمکنے لگا، موسم آج گرم اور خشک رہے گا، درجہ حرارت 36 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی کل شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ وزیر اعظم کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے کیس پر سماعت کے لیے 2 بجے کا وقت مقرر کر دیا۔ شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک کی سیشن عدالت میں پیش ہوں گے۔ سیشن کورٹ میں قتل کیس کی سماعت، عدالت نے مجرم آصف اور عاطف کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے دونوں کو 5-5 لاکھ روپے کے جرمانے کا حکم بھی سنایا۔ دوسری جانب منشیات کے کیس میں مجرم خالد کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کانسٹیبل محمد کیسر کی برسی. پولیس گارڈ کی شہید کی قبر پر حاضری، سلامی پیش کی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. ایس پی منزہ کرامت کا کہنا ہے کہ محکمہ شہداء کے ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں. پولیس کی پریڈ قوت کا اظہار، امن کا پیغام، سب کا ہے پیار. لاہور سمیت صوبہ بھر میں ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد. سینئر افسران کا پریڈ کا معائنہ، جوانوں کا ٹرن آؤٹ بھی چیک کیا. آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پریڈ کا مقصد ڈسپلن، اتحاد اور فٹنس برقرار رکھنا ہے. پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایم ڈی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی ملاقات ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانی کمیشن کرنے کا حکم دیتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو اقدامات کی ہدایت بھی کرتی ہے. وزیر اعلیٰ آفس، چیف سیکرٹری آفس بیرون ملک مقیم بھائیوں کے معاملات حل کرنے کے لیے انہیں فوکل پرسن کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. جبکہ افضال بھٹی نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کے مسائل اور امور پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تفصیلی بریفنگ دی. اس ملاقات میں اوورسیز پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات پر اتفاق کیا گیا. جی وکاس گوری، بہت شکریہ آپ کا. ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیمینار. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ریسٹورینٹ میں گیا اور فارچونیٹلی ان کے اونر ایسا مائنڈ نہیں کرتا، ان کے اونر بھی وہاں پہ موجود تھے. تو مجھے انہوں نے روکا. 12-15 سال پہلے ہم بھی جوان تھے، تو انہوں نے کہا یہ کون، تصور نہیں تھا نا کہ اس طرح ینگ لارڈ وزیر بن جائے. تو پتہ چلا کہ جی وزیر آیا ہے اور ساتھ فوڈ اتھارٹی کے آفیسرز تھے. تو مجھے آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ریسٹورینٹ ہے نا، اس کا جو کچن ہے، آپ کے گھر کے کچن سے زیادہ میں نے اس پہ فوکس کیا، وہ اس سے زیادہ اچھا کچن ہے. یہ میں فوڈ اتھارٹی کی سکسیس سٹوری بتا رہا ہوں. جب میں گیا تو واقعی کچھ اسی طرح کے حالات تھے کہ وہ ان کا کچن بڑا اپیرنٹلی بڑا شاندار، بڑا اپ ٹو دا مارک تھا. بٹ جب میں نے وہاں پہ جا کے ان کے ورکرز کی حالت دیکھی جو عرصہ دراز سے ان اٹینڈڈ چیزیں تھیں، تو ان کے جو ہمیں فوڈ ہینڈلنگ کر رہے تھے ان کے ہاتھوں پہ اسکن ڈیزیز تھی. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا جی کہ بالکل آپ نے یہ پارٹ تو آپ کا ٹھیک ہے کہ شاید یہ ریسٹورینٹ کا جو کچن ہے یہ میرے گھر سے کے کچن سے زیادہ اچھا ہے. بٹ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے سب سے جو قریبی رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اگر ان کے بھی ہاتھ پہ اسکن ڈیزیز ہو تو ان کے پکا ہوا ہم کھانا نہیں کھاتے. یہ آپ کیا کھلا رہے ہیں؟ یہ ہے فوڈ اتھارٹی جس نے پیراڈائم شفٹ دی. اور آج اس طرح کی کوئی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی افورڈ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی کو ہاتھ پہ اسکن ڈیزیز ہو اور وہ فوڈ ہینڈلنگ میں ہو. یہ چیز میں نے خود وٹنس کی. پھر یہ جو ملک اڈلٹریشن کی بات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ہم فجر کے بعد کہیں وہ جو ملک پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ اوکاڑا سائڈ سے، اوکاڑا سے آنورڈ وہاں پہ ملک پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ فوڈ اتھارٹی کے لوگوں کی وہاں پہ ایفرٹ تھی. تو ہم لوگ طے ہوا کہ ہم فوڈ اتھارٹی کے لوگوں کے ساتھ فجر کے بعد جائیں گے اور وہ وہاں پہ اوکاڑا میں اور وہاں پہ جا کے آپریشن کریں گے. تو دیکھا کہ ہمیں تو کوئی بھینس نظر نہیں آئی. بھینس ہی ملکنگ ہوتی ہے نا، تو ہمیں تو کوئی گائے، بھینس، وہ بھیڑ بکری اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور وہاں پہ کنٹینرز کے کنٹینرز جو ملک باؤزر ہوتے ہیں وہ نکل رہے ہیں. تو میں نے سوال کیا کہ یار یہاں پہ تو ہمیں تو اس طرح کا کوئی ماحول ہی نظر نہیں آیا. تو یہ کیا انہوں نے کہا جی بھینسیں ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. تو اندر سٹیل کی بھینسیں تھیں. ہم نے ان کا نام سٹیل کی بھینسیں رکھ دیا کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہ پاؤڈر کے ساتھ وہ ایک کیمیکل ڈال کے وہ دودھ دے رہے تھے. اور لین میں وہ گاڑیاں لگی ہوئی تھی. ذرا ان کی اگر آپ میگنیچیوڈ کا اندازہ لگا لیں تو آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیا پی رہے تھے اور ہمیں کس طرح کی وہ جو دودھ ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا. آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو مجھے انہوں نے فگرز دی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ چیز جان کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ملک کو ڈسکارڈ کرنے کی جو پرسنٹیج ہے اس میں نمایاں کمی آئی ہے. تو
تو یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. کیسے آئی؟ آپ لوگوں کی ایفرٹ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے. ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیمینار جاری ہے، جس میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین جو ہے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.